شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ اسلام کا مرکز ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے یہاں آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ آسمان و زمین کی پیدائش سے ہی حرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جو مسجد حرام کے درمیان واقع ہے۔ خانہ کعبہ اسلام کا روحانی مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اکٹھے ہونا ہمیں متحد اور برابری کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت عتیق، بیت الحرام اور بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی کافر بادشاہ اس پر قابض نہ ہو۔ یہ زمین کا مقدس ترین مقام ہے۔ کعبہ ایک مکعب کی شکل کی عمارت ہے۔ یہ عمارت ایک خوبصورت سیاہ ریشمی کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہے جسے کسوہ کہتے ہیں۔ اسے سونے کی کڑھائی والی حطاطی سے سجایا گیا ہے۔ عمارت کے جنوب مشرقی جانب سونے کا دروازہ ہے۔ اندر فرش سنگ مرمر اور چونے کے پتھر سے بنا ہوا ہے اور اس میں 3 ستون ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اسے کعبہ کی ڈائریکشن کا علم نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس ڈائریکشن جاننے کا کوئی آلہ ہو تو وہ کسی بھی جانب رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور مشرق اور مغرب سب خدا کا ہی ہے، تو تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر خدا موجود ہے۔ بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ خانہ کعبہ زمین کا مرکز ہے۔ یہ زمین کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ کائنات میں موجود تمام سیارے، ستارے اور کہکشائیں سب ایک مرکز کے گرد کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن کے اندر گھوم رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح دنیا بھر کے مسلمان ایک مرکز خانہ کعبہ کے گرد گھوم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جیسے کائنات کی ہر شے کر رہی ہے۔ سائنٹیفک طور پہ دیکھا جائے تو جب بھی کوئی انسان سجدہ کرنے کے لیے اپنا سر کعبہ کی ڈائریکشن میں رکھتا ہے تو اس وقت اس کے جسم سے نیگیٹو انرجیز خارج ہو جاتی ہیں، جس سے جسم کا انرجی سسٹم بیلنس ہو جاتا ہے۔ سجدہ سے ہمیں خطرناک حد تک گاڑھا خون پتلا کرنے، سوزش اور بیماری سے لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ کعبہ زمین کا ایک ایسا مقام ہے جہاں سب سے زیادہ انرجک فیلڈ موجود ہیں۔ نیل آرمسٹرانگ نے جب پہلی بار خلا میں سفر کیا اور زمین کی تصویریں لی تو اس نے دیکھا کہ زمین تاریک فضا میں لٹک رہی ہے اور اس سے کچھ انرجک فیلڈ خارج ہو رہی ہیں۔ جب اس نے شعاعوں کو نکلتے دیکھا تو اس نے زوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ شعاعیں کعبہ سے آ رہی ہیں۔ یہ شعاعیں لامحدود معلوم ہو رہی تھیں۔ جب ناسا کے ذریعے مریخ کا دورہ کیا گیا تو انہوں نے زمین کی تصویریں لی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شعاعیں مریخ سے بھی آگے جا رہی ہیں۔ دراصل اس کعبہ کے بالکل اوپر 7 آسمانوں پر بھی ایک کعبہ واقع ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے جبرائیل سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک بار یہ سعادت حاصل کر لیتا ہے پھر فرشتوں کی بے شمار تعداد کی وجہ سے اس کی باری تک قیامت نہیں آتی۔ خانہ کعبہ زیرو میگنیٹزم ایریا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس علاقے میں کمپاس نکالیں گے تو کمپاس کی سوئی کشش ثقل کی وجہ سے بالکل نہیں ہلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مکہ میں رہتا ہے تو وہ صحت مند اور کشش ثقل کی قوتوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہم کعبہ کے گرد گھومتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک پراسرار توانائی سے دوبارہ چارج ہو رہے ہیں۔ کشش ثقل کی وجہ سے کوئی جہاز اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا، حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر سے پرواز نہیں کر سکتا۔ حجر اسود دنیا کا قدیم ترین پتھر ہے۔ یہ پانی میں بھی تیر سکتا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ پتھر ہمارے نظام شمسی سے نہیں ہے۔ اپنے ایک قول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پتھر جنت سے اتارا گیا ہے جس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور ابن آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے۔
حضرت عمر نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اے حجر اسود، تو مجھے نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے بھی تجھے بوسہ دیا۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔